جی السلام علیکم۔ علامہ اقبال کی یہ بڑی مشہور نظم ہے ابلیس کی مجلس شورا۔ تو اس کا ترجمہ اور تشریح کرنے سے پہلے ایک دو چیزیں کوئکلی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جب بھی کسی نبی کو بھیجتی ہے تو مین اس کے دو جو مقاصد ہوتے ہیں ان میں سے دو جو مین مقاصد ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ ایک تو بندے کا جو حال ہے وہ اس کا سدھر جائے، اور اس کے بعد جو ماضی کی چیزیں ہیں ان کے بارے میں اس کو آگاہی ہو جائے کہ ماضی کو جو فتنے ہیں۔ اور ایک چیز جو ہے وہ بڑی ایک تواتر سے آتی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو شیطان کی چالیں ہیں وہ بھی بدل جاتی ہیں، ابلیس کی اس کے جو مختلف انداز ہوتے ہیں وہ بدل جاتے ہیں۔ وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ آتے ہیں ہر ایک دور میں بدل کے بیس، وہ آتے ہیں ہر ایک زمانے میں، اگرچہ پیر ہے آدم جواں ہے لات و منات۔ کہ یہ جو لات و منات کے بت ہیں یہ ہر زمانے میں شکلیں بدل کے آتے ہیں، یہ بیس بدل کر آتے ہیں۔ تو اب انسان کی خواہش ہوتی ہے، انسان کو جو صحیح مومن ہوتا ہے اس کو ایک تو وقت کے موجودہ وقت کے جو ابلیس کی جو شرطیں ہیں، اس کی جو شکلیں ہیں، اس کو ان کا پتہ ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ اس کی نظر مستقبل کے اوپر بھی ہونی چاہیے۔ یہ جو نظم ہے علامہ اقبال کی ابلیس کی مجلس شورا، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1936 میں یہ انہوں نے لکھی، اور یہ اس نظم میں جو ابلیس ہے وہ اپنے اسسٹنٹس کے ساتھ ایک میٹنگ کر رہا ہے، کہ بڑا لاجواب ایک منظر انہوں نے کھینچا ہے، اور وہ مستقبل کی پلاننگ کر رہا ہے کہ اس وقت ہم نے جو کچھ کیا ہے، جس طریقے سے ہم نے انسان کو پھنسایا ہے، اور ہم سب لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم اس دنیا میں مستقل رہنے کے لیے نہیں آئے، ہمارا ادھر جو ٹھکانہ ہے وہ عارضی ہے۔ شیطان کی خواہش ہے، ابلیس کی خواہش ہے کہ وہ انسان کو مایوس کر کے جتنے زیادہ سے زیادہ انسانوں کو ناکام کرے، یہ اس کی کامیابی ہے۔ اور اللہ کے نبی اور اللہ کی خواہش یہ ہے کہ انسان جو ہے بائی ڈیفالٹ جو جنت کے لیے پیدا ہوا ہے وہ اس دنیا کے امتحان میں کامیاب ہو جائے۔ تو یہ ایک جنگ ہے جو چل رہی ہے۔ اب اس جنگ میں کون کامیاب ہوتا ہے کون ناکام ہوتا ہے، مین جو ہے نا یہ چیز دیکھنے والی ہے۔ تو یہ نظم مجھے امید ہے آپ پسند کریں گے، اور اس کے بارے میں جو بھی آپ کو ایک اور بات اس میں واضح کر دوں کہ یہ جو کچھ بھی میں اس میں کہوں گا یہ سارے کا سارا یہ میری اپنی ایک سمجھ ہے۔ اگر کوئی اس میں شعر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں اس کا معنی یہ اس سے یہ ہو سکتا ہے، آپ بے شک مجھ سے شیئر کر لیں۔ اور اگر آپ کو علامہ اقبال کی کوئی نظم پسند ہے، کیونکہ یہ میں سلسلہ شروع کر رہا ہوں جس میں میں علامہ اقبال کی مختلف نظموں کو اپنی زبان میں ان کی تشریح کروں گا۔ چینل کا نام میں نے اقبال ٹاکس رکھا ہے، اور اگر آپ کو کوئی نظم پسند ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو اپنی زبان میں اس کی تشریح کروں تو یو آر مور دین ویلکم۔ چلیں جی اب آتے ہیں اس نظم کی طرف۔ اس کا پہلا شعر ہے کہ یہ عناصر کا پرانا کھیل یہ دنیا دو، ساکنان عرش اعظم کی تمنا کا خون۔ اب اگر کوئی بھی بندہ اس کو سرسری نظر سے دیکھے گا تو وہ سوچ میں پڑ جائے گا یہ کیا چیز ہے، یعنی کہ یہ لگ رہا ہے کوئی کھیل ہے کوئی عناصر کا۔ اب عناصر پتہ نہیں کیا چیز ہے، اور دنیا دوں پتہ نہیں کیا ہے، ساکنان عرش اعظم یہ پتہ نہیں ہے کیا چیزیں ہیں، اور ایک تمناؤں کا خون، یعنی یہ کوئی عجیب سی ایک لگتا ہے بظاہر کہ ایک کھچڑی سی پکی ہوئی ہے۔ لیکن یہی جو ہے نا یہ شاعر کی گریٹنیس
کا ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ وہ بہت تھوڑے لفظوں میں بہت زیادہ چیزیں سمجھا دیتے ہیں. اب یہ چیزیں جو ہے نا میں آپ کو ذرا سمجھاتا ہوں. پہلے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ جو عناصر ہیں یہ عام طور پر یہ عنصر کی جمع ہے کہ جس میں یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ آگ، پانی، مٹی، یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں جیسے آگ ہے، پانی ہے، مٹی ہے، اس طرح کی یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو عناصر ہیں. اور یہ دنیا کا تو ہمیں پتہ ہے. اس سے مراد آپ لے سکتے ہیں کہ ایک کمتر یا گھٹیا. ایک ایسی دنیا جو بڑی کمتر ہے، جو نیچے ہے، جو گھٹیا ہے. ساکنان عرش اعظم، اس سے مراد آپ لے سکتے ہیں فرشتے، یعنی وہ مخلوق جو عرش اعظم کے پاس رہتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہر جگہ ہے نا، لیکن اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے قریب رہنے والے فرشتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی ذات باتیں کرتی ہے اور ان کی تمناؤں کا خون ہوا ہے. اب آپ ذرا تھوڑا سا مزید غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو آگ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اس سے شیطان جو ہے نا وہ آگ سے بنے. مٹی سے انسان بنے. پانی جو ہے وہ اس میں سے مکس ہوتا ہے. بعض اوقات قرآن پاک میں مختلف جگہوں پہ یہ مٹی کے بارے میں کہیں پر تھوڑی سی کیچڑ والی مٹی کا ذکر ہے، بعض اوقات کسی کھنکھنانے والی مٹی کا ذکر ہے. تو مٹی کی مختلف شکلیں ہیں. تو مٹی اور پانی آپ سمجھ لیں کہ چلیں اس کا جو مرغوبے سے ایک انسان مراد ہے. تو یہ عناصر کا پرانا کھیل. اب اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نکل رہا ہے کہ یہ جو انسان اور شیطان کا جو پرانا کھیل ہے اور اس کھیل کے لیے جو میدان بنا ہے وہ انتہائی کمتر اور گھٹیا زمین ہے، دنیائے دوں. اور اب سوچنے والی بات ہے یہ کہ اس میں ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون کیسے ہو رہا ہے. تھوڑا سا مزید گہرائی میں جائیں اور تھوڑی سی آپ کو میں کہانی بھی دوبارہ سنا دیتا ہوں. مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنانے کا ارادہ کیا تو انہوں نے فرشتوں اور ابلیس ان سے کہا کہ میں اس زمین کے اوپر ایک نئی قسم کی مخلوق بنانے جا رہا ہوں اور وہ بڑی لاجواب مخلوق ہوگی. اور میرا آپ کو حکم ہے کہ جب میں اس مخلوق کو تخلیق کر لوں، جب اس کو میں سیدھا پدرا کر دوں، جب اس میں اپنی روح پھونک دوں تو آپ نے اس کو سجدہ کرنا ہے. یہ سجدہ تعظیمی ہے، یعنی اس میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں نے جو مخلوق بنائی ہے وہ بڑی لاجواب ہے، ایک انتہائی بہترین ایک چیز میں نے بنائی ہے. تو فرشتوں نے اس وقت سوال کیا، شیطان نے نہیں کیا، دونوں سن رہے تھے. فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ یہ تو لگتا ہے کہ بڑا فساد کریں گے. ذہن میں رکھیں کہ اللہ کی ذات کہہ رہی ہے کہ یہ مخلوق میں نے دنیا کے لیے بنائی ہے، فی الارض خلیفہ، کہ جس کو میں زمین کے اوپر خلیفہ بناؤں گا. تو فرشتوں نے کہا کہ یہ تو بڑی یا اللہ بڑی خون ریزی کرے گی. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے جواب یہ دیا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اس میں نفی نہیں ہے کہ یہ نہیں کریں گے، لیکن جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو بنا دیا
اور اس میں اپنی روح پھونک دی، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو دوبارہ فرشتوں اور آدم علیہ السلام اس کو ابلیس کے سامنے آدم علیہ السلام کو پیش کیا، تو اب فرشتے سجدے میں پڑ گئے، کیونکہ چھوٹا سا ایک ٹیسٹ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان سے لیا، ایک سوال پوچھا کہ کیا تمہیں یہ ان چیزوں کے اسماء کا پتہ ہے؟ فرشتوں نے کہا یا اللہ ہمیں تو صرف اسی چیز کا پتہ ہے کہ جو آپ نے ہمیں سمجھائی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا آدم علیہ السلام کو کہتی ہے کہ اب تم انہیں بتاؤ۔ تو وہ جب بتاتے ہیں تو فرشتے جو ہیں وہ فوراً سجدہ کر دیتے ہیں، یعنی وہ مان لیتے ہیں کہ یہ جو آدم اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ایک تخلیق کی ہے، جس کو اس نے خود سیدھا فسوا اس کو کیا ہے، بیلنس کیا ہے، اور اس کے بعد اس میں اپنی روح پھونکی ہے، یہ بڑی ایک لاجواب تخلیق ہے۔ اس وقت یہ جو شیطان ہے وہ نہ کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے اسے سجدہ نہیں کرنا۔ اب اللہ کی ذات کہتی ہے کہ تو نے اس کو سجدہ کیوں نہیں کرنا جبکہ میں نے اس کا حکم دیا ہے؟ وہ کہنے لگا اس وجہ سے کہ میں اس سے برتر ہوں، آپ نے اسے مٹی سے بنایا ہے اور میں آگ سے بنا۔ اب تھوڑی یہ سمجھ آ رہی ہے شعر کی آپ کو کہ یہ اصل میں وہ جو پرانا کھیل جس میں شیطان نے کہا تھا کہ میں اس سے برتر ہوں، اور فرشتے جو ہے نا انہوں نے اس کو اپریشیٹ کیا تھا اور کہا تھا کہ تم اس سے بہتر ہو۔ تو وہی پرانا کھیل، اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے کہ چلو بھائی صحیح ہے، آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا گیا، شیطان کو کھلی آپشن دی گئی، اس نے وسوسہ ڈالا آدم علیہ السلام کے اوپر کہ یہ جو درخت ہے نا آپ نے اس کو چکھنا ہے۔ بڑی لمبی کہانی ہے، اس کو چھوٹے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں۔ تو جب آدم علیہ السلام نے اس درخت کو چکھ لیا تو ان کو دنیا میں بھیج دیا۔ ذہن میں رکھیں یہ فرق ہے کہ عیسائی کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے ایک بہت بڑا جرم کیا، اس کے بعد ان کو دنیا میں بھیجا گیا، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آدم کو بنایا ہی دنیا کے لیے تھا، کیونکہ جب اللہ نے فرشتوں سے کہا انہوں نے یہی کہا کہ میں ایک تخلیق ایک کرنے والا ہوں، اس زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو اس میں آپ نے اس طرف نہیں جانا کہ لو جی یہ گناہ ہوا اور اس میں یہ نہیں، اور دوسرا یہ ہمیں اس طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام دنیا میں آ گئے اور ساتھ اما حوا۔ اب شیطان جو ہے نا اس کی جنگ شروع ہوئی ہے، وہ بھی ساتھ ہی ذلیل ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کو راندہ درگاہ کر دیا گیا اور اسے کہا گیا اچھا پجا، اب آپ لوگ ایک دوسرے کے مخالف ہو اور اس دنیا میں ایک کھیل شروع ہو گیا، اور اس کھیل میں آگ اور مٹی کی لڑائی ہے، یعنی شیطان اور انسان کی لڑائی ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان ناکام ہو جائے، فرشتے اور اللہ کی ذات چاہتی ہے کہ انسان کامیاب ہو جائے، اور ڈیفینیٹلی جب انسان ناکام ہوگا تو اس سے ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون ہوگا، کیونکہ یہ سپورٹر ہیں انسان کے، یہ چاہتے ہیں کہ انسان کامیاب ہو، جبکہ شیطان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ دنیا میں ناکام ہو۔ یہ ہے علامہ صاحب کی جینیس کہ انہوں نے ایک ہی شعر میں پوری کی پوری کہانی بیان کر دی ہے کہ اصل میں آج ہم دنیا میں جس دنیا میں رہ رہے ہیں، اصل میں اس کے بعد بھی ہمارے پاس دو آپشن ہیں، یا تو ہم شیطان کے راستے پر چل کر ایک دفعہ پھر نیچے گہرائی میں جائیں گے جو دوزخ ہے، یا پھر ہم فرشتوں کی
اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے پیغام کی طرف واپس آ کر ہم دوبارہ اپنے پرانے گھر جنت میں واپس آئیں گے۔ چلیں جی، اب چلتے ہیں آگے والے شعر کی طرف۔ اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز، جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کافر۔ واہ جی واہ۔ اس میں اگر آپ جہان کافر نو دیکھیں، وہ کاف اور نون ان دونوں کو ملنے سے ایک لفظ بنتا ہے کن، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اذا قضى امرا فانه يقول له كن فيكون، کہ ہم جب بھی کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے ہو جا۔ کارساز، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ بگڑی بنانے والے۔ اب شیطان جو ہے وہ اپنے چیلوں سے کہہ رہا ہے، یا اپنے اسسٹنٹ یا سیکٹری سے کہہ رہا ہے کہ میں نے اس دنیا کے حالات اتنے خراب کر دیے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ جو بگڑی بنانے والا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس کے لیے کوئی بھی کام بنانا انتہائی آسان ہے، وہ جب چاہتا ہے صرف کہتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے، لیکن ہم نے جو برائی کا نظام وضع کیا ہے تو اس سے مجھے تو لگتا ہے کہ آج وہ اللہ کی ذات بھی اس کو برباد کرنے پر آمادہ ہوگی۔ دوسرے لفظوں میں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو قیامت ہے نا، یہ نزدیک آ رہی ہے۔ کیونکہ اس نے برباد تو اسی وقت ہونا ہے جب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو تہس نہس کر دینا ہے، قیامت والے دن، کہ یہ جو کام ہے، یعنی کہ آپ اندازہ کریں کب آدم علیہ السلام، اس کے بعد کتنے نبی، روایتوں میں آتا ہے کہ 1,24,000 نبی آئے، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور ان کو بھی آئے ہوئے 1400 سال ہو گئے، 1400 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ تو دوسرے لفظوں میں علامہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ شیطان کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اب جو ہے نا قیامت نزدیک آ رہی ہے، کیونکہ وہ جو بگڑی بنانے والا ہے وہ بھی اس کی بربادی پہ آج مجھے آمادہ لگ رہا ہے۔ اور ذہن میں رکھیں یہ شیطان کی باتیں ہیں، ہم اپنے ذہن میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایز اے مسلم ہم اس طرح کی باتیں کر سکتے ہیں۔ اب وہ اپنے کارنامے بتا رہا ہے کہ میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسون۔ یہ فسون آپ کو پتہ ہے کہ یہ جادو کے معنوں میں آتا ہے۔ مسجد و دیر و کلیسا، مسجد کا ہمیں پتہ ہے، دیر یہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہندوؤں کی عبادت گاہ ہے، اور کلیسا یہ عیسائیوں کی عبادت گاہ ہے، مسجد یہ مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ میں نے یہ جو طلسم تھا مذہب کا، میں نے اس کو توڑ دیا، یعنی میں نے ہر چیز جو ہے نا وہ سیکولر کر دی، مذہب کا تو نام ہی نہ لیا، اور میں ہی ہوں، شیطان کہہ رہا ہے کہ جس نے فرنگی کو، فرنگی آپ اس کو یورپین کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو برطانوی کہہ سکتے ہیں، انگریز جس کو ہم کہتے ہیں، میں نے اس کو ملوکیت کا خواب دکھایا، اور اس کے لیے بڑا ضروری تھا کہ میں جو مختلف مذاہب ہیں
جو مختلف عبادت گاہیں ہیں ان سے انسانوں کو نفرت دلوا دو. ہر چیز سیکولر ہو گیا اور اسی سے ملوکیت کا خواب پورا ہو سکتا ہے. تو سب سے پہلا جو سٹیپ میں نے لیا وہ یہ لیا کہ میں نے مذہب کی نفرت ڈال دی, ہر قسم کے مذہب کی. مسجد کیا ہو, ہندوؤں کا مندر کیا ہو. چلیں جی اب آگے چلتے ہیں. آگے علامہ اقبال ابلیس کی زبان میں کہتے ہیں کہ میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا, میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنوں. یعنی پہلے جو الفاظ ہیں ان کے معنی دیکھ لیتے ہیں. یہاں پر منعم سے مراد ہیں وہ لوگ جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا, یعنی آپ اس کو امیر طبقہ کہہ سکتے ہیں. سرمایہ داری, پیسے جمع کرنے کا جنون, یعنی وہ قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ وہ یہ جو بندہ ہے یہ پیسے جمع کرتا ہے اور گنتا رہتا ہے, یہ ایک بیماری ہے. نادار جن کا کوئی بس نہیں چلتا. تو جو کمزور تھے ابلیس کہتا ہے کہ میں نے ان کو کنونس کیا, میں نے ان کو سکھلایا کہ تمہاری تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا, تمہیں کچھ ہمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. آپ کی تقدیر میں لکھ دیا ہوا ہے کہ آپ نے ساری زندگی غریب ہی رہنا ہے, آپ محنت کرو یا نہ کرو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور جو سمارٹ تھے, جو منعم تھے, جنہیں اللہ تعالیٰ نے پیسے سے نوازا تھا, ان کو میں نے کنونس کیا, ان کے ذہن میں یہ ڈالا کہ یہ پیسے جو ہے نا لگانے کی بجائے, اللہ کی راہ میں دینے کی بجائے ان کو جمع کرو, اس سے مزید مضبوط سے مضبوط ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اصل میں یہ ایک سوچ ہے اور یہ ہرس کی ایک شکل ہے کہ بندہ جتنا جی چاہے کما لے لیکن اس کی ہرس ختم نہیں ہوتی. یہ ایک بیماری جس کو لگ جاتی ہے نا, اس کا یہ حساب ہوتا ہے. یعنی وہ بڑی مشہور ایک روایت ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ کچھ مال و اسباب آیا, تو ان میں سے سارا کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا, صرف ایک بکرے کے گوشت کا ایک چھوٹا سا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگم نے رکھ لیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے تو ان کو پکا کے دوں گی. تو جب واپس آیا تو پوچھا کہ کیا سب کچھ دے دیا؟ فرمایا یا رسول اللہ سب کچھ دے دیا سوائے ایک پیس کے. تو فرمایا اصل میں یہی ایک پیس تھا جو ہم نے دے دیا, باقی سارے کا سارا ہم نے رکھ لیا. یعنی یہ ایک سوچ ہے کہ جو کچھ اللہ کے نام نے دے دیا اصل میں وہی بچا ہے, اور جو کچھ ہم نے استعمال کر لیا ہے وہ ایک قسم کا ہمارے لیے ضائع ہو گیا. تو یہ اس کے بالکل اپوزٹ شیطان کہہ رہا ہے کہ میں نے جو کمزور طبقہ تھا معاشرے کا اس کو سکھلایا کہ یہ سب تقدیر کے مسئلے ہیں, آپ محنت کرو نہ کرو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. تو بہتر ہے کہ آپ اسی کے اوپر تقدیر کے اوپر ہی راضی ہو جاؤ. اور جو منعم تھا امیر طبقہ, اس کو میں نے سرمایہ داری کا جنون عطا کر دیا اور ان سے کہا کہ پیسے جو ہے نا آپ جوڑتے جائیں, ان کو خرچ نہیں کریں. آگے وہ کہتا ہے کہ کون کر سکتا ہے اس کی آتشیں سوزاں کو سرد, جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سوزے دل. پہلے لفظی ترجمہ دیکھ لیں. آتش سوزاں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جلا کر راکھ کر دینے والی آگ.
ہنگامہ اردو میں ہم عام طور پر ابتری کے معنوں میں آتا ہے، لیکن یہاں پر ہنگامے سے مراد جو ہے نا وہ ہے کاروبار زندگی۔ سوز آپ کو پتہ ہے، سوز دروں، اس سے مراد ہوتا ہے کہ اندر کی جلن۔ جیسے ایک بندے کی جب بے عزتی ہوتی ہے تو وہ اندر سے جلتا رہتا ہے اگر وہ اس کا بدلہ نہ لے۔ تو یہ ایک جیسے کوئی اسٹوڈنٹ ہے، بعض اوقات اگر وہ سینسٹیو اسٹوڈنٹ ہے، اگر وہ فیل ہو جاتا ہے کسی ایگزام میں تو اس کو وہ بھولتی نہیں ہے تکلیف۔ ایک دفعہ میرا ایک اسٹوڈنٹ آیا میرے پاس، تو وہ آ کے کہنے لگا کہ میں نے یہ جو کوئز ہے اس کے اوپر میرا اچھا سکور نہیں آیا۔ میں نے کہا کیا سکور لیا؟ وہ کہتا ہے 70+۔ میں نے کہا یہ تو بڑا اچھا ہے، پاس ہو گیا آپ۔ تو ادھر امریکہ میں 70 سے اوپر جو ہے وہ بندہ پاس ہو جاتا ہے۔ تو اس کی آنکھوں میں آنسو گرنے شروع ہو گئے، کہنے لگا کہ میں رات کو سو نہیں سکتا کہ اتنے کم میں نے نمبر لیے، میں نے آج تک 70 مارکس نہیں لیے۔ تو کہتا ہے پلیز آپ دوبارہ بے شک جتنا مرضی مشکل ایگزام ہے آپ لے لیں، لیکن یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے ایگزیکٹ وہ جو لفظ بول رہے ہو، آئی کین ناٹ ٹیک اٹ۔ تو یہ ایک اندرونی جلن ہے ابلیس کو جو اس کی ختم ہونے میں نہیں آ رہی۔ تو وہ کہتا ہے کہ کون کر سکتا ہے اس کی آتش سوزاں کو سرد کی، یہ اتنی جلا کر راکھ کر دینے والی جو آگ ہے جو شیطان نے جلائی ہے، ابلیس نے جلائی ہے۔ تو جس کے اندر ابلیس کا سوز ہو، ابلیس کا درد ہو، ابلیس کا سلگنا ہو، ایسی آگ کو کس کی جرت ہے کہ وہ ختم کر سکے؟ سادہ لفظوں میں شیطان کہہ رہا ہے کہ جس کاروبار زندگی کی بنیاد ہی شیطانیت سے پیوستہ ہو، اس آگ کو کون سرد کر سکتا ہو؟ جو سارے کا سارا جو نظام ہی جو بنایا ہے وہ شیطانیت کی بنیاد کے اوپر ہے، تو کسی میں جرت نہیں کہ وہ اس نظام کو آگے پیچھے کر سکے۔ اس کے بعد وہی بات جو ہے نا شیطان ایک دوسرے انداز میں کہتا ہے کہ جس کی شاخیں ہوں ہماری آبیاری سے بلند، کون کر سکتا ہے اس نخل کہن کو سر نگو۔ نخل کہن ایک ایسا درخت جو بہت پرانا ہو، چونکہ یہ کھیل بھی بہت پرانا ہے تو اس وجہ سے یہ لفظ استعمال کیا علامہ اقبال نے کہ شیطان کہہ رہا ہے کہ جس پرانے درخت کو ہم نے پانی دیا اور جس کی شاخیں ہمارے پانی دینے سے آبیاری پانی دینے سے بلند ہوئی ہوں، کس کی جرت ہے کہ وہ اس درخت کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے؟ یعنی اب یہ درخت اتنا پھیل چکا ہے کہ درخت کو جڑ سے اکھاڑنا کسی کے بس میں نہیں ہے۔ تو یہ جو شیطان ہے یہ اپنے سسٹم کی بات کر رہا ہے، یہ جو معاشرے میں، یہ جو دنیا میں، یہ جو اس نے اپنا ایک سیکولر ایک سسٹم بنایا ہوا ہے جس میں آہستہ 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 ساری کی ساری قومیں جکڑی جا رہی ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو سسٹم جو میں نے بنایا ہے اس کو کسی میں جرت نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر ہاتھ ڈال سکے۔ یہ شیطان کا کلیم ہے۔ اب آگے چلتے ہیں جی، پہلا مشیر۔ اب یہ جو ہے وہ شیطان کی جو شروع کی افتتاحیہ ایک تقریر تھی، اس کے بعد شیطان جو ہے اس کا جو پہلا مشیر ہے
وہ شیطان کو مخاطب کر کے یہ بات کرتا ہے، اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام، پختہ تر اس سے ہوئے غلامی میں عوام۔ خو ہمیں پتہ ہے یہ عادت ہوتی ہے، اور ہوئے غلامی سے مراد ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ غلامی کی عادت۔ محکم اس کا مطلب ہے کہ سٹیبل ہے، پائیدار ہے۔ ابلیسی نظام، یہ جو شیطان جس کی اس نے ابھی بات کی ہے، جس کی وہ تعریف کر رہا تھا۔ اب اس کا سادہ سا مفہوم جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ جو مشیر کہہ رہا ہے کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے جناب کہ آپ نے جو سسٹم بنایا ہے وہ بڑا سٹیبل ہے، بڑا پائیدار ہے، اور اس کی ایک بہت بڑی علامت جو ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ جو عام بندے ہیں نا ان کو غلامی کی عادت پڑ گئی ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں ان کے مزاج میں یہ چیز چلی گئی ہے۔ اب وہ پیدا ہوتے ہیں تو ان کو پہلے ہی پتہ ہوتا ہے کہ ہم غلام ابن غلام ابن غلام ہیں، اور یہی ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آگے والے شعر میں وہ مشیر کہتا ہے کہ ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود، ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام۔ اللہ اکبر۔ نماز بے قیام، ایسی نماز جو قیام کے بغیر ہو۔ یعنی ہم اللہ کے سامنے بھی کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں ہاتھ باندھ کے ہم کھڑے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد رکوع میں جاتے ہیں، پھر قیام کرتے ہیں، پھر اس کے بعد سجدے میں جاتے ہیں، پھر بیٹھتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن علامہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی غریبوں کی زندگی میں ازل سے سجدے لکھ دیے گئے ہیں۔ اب دیکھو نا، مذہبی لحاظ سے دیکھیں تو سجدہ بری چیز نہیں ہے۔ اس وقت سب سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے جب وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہو۔ لیکن یہ جو دنیاوی وڈیرے ہیں، انہوں نے لوگوں کے دماغ میں اس قدر خناس ڈال دیا ہوا ہے کہ وہ ان کے سامنے سیدھے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے۔ اور احمد ندیم قاسمی صاحب کا شعر یاد آ گیا کہ پورے قد سے کھڑا ہوں تو یہ احسان ہے تیرا، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ یہ پورے قد سے سامنے کھڑا ہونا، کسی چیز کے سامنے، ایک سسٹم کے سامنے کھڑا ہو جانا، ایک بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو جانا، وہ آسان کام نہیں ہے۔ تو وہ جو پہلا مشیر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا یہ جو سسٹم آپ نے بنایا ہے یہ بڑا لاجواب ہے، اور اس سے ہوا کیا ہے کہ یہ جو غریب بے بس لوگ ہیں، غریب یعنی کہ یہ جو کمزور ہیں، جو بے بس ہیں، یہ جو لوگ ہیں ان کے مقدر میں سوائے سجدے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ جو آقا نے کہہ دیا ہے جی حضور، ہر وقت سر جھکائے کھڑے ہیں۔ یعنی ان کی زندگی کی مثال ایک ایسی نماز ہے جس میں قیام ہے ہی نہیں، سیدھا کھڑا ہونا ہے ہی نہیں، ہر وقت یہ رکوع و سجود میں مشغول رہتے ہیں اور اپنے دنیاوی آقا کے سامنے سر جھکائے رہتے ہیں، یعنی شیطان کے سامنے۔ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام۔ خام اس سے مراد ہے کہ جو چیز پکی نہیں ہے، کچی ہے۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان ایک قسم کا حیوان کے لیول کے اوپر چلا گیا،
اس کے دل میں آرزو ہی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ سسٹم نے، شیطانی نظام نے میک شور کیا ہے کہ عام جو عوام ہیں ان کے دل میں بڑی خواہش ہی پیدا نہ ہو، یہ بڑا خواب ہی نہ دیکھیں. اور اگر کہیں پیدا ہو جائے تو سسٹم اتنا اسٹرانگ ہو کہ اس کو آگے بڑھنے ہی نہ دے. اور ایک چیز آپ سمجھ لیں کہ ہر وہ جگہ جہاں پر دلوں میں آرزو پیدا ہو رہی ہے، سمجھ لیں کہ یہ نور مصطفیٰ کا ظہور قریب تر ہے. شیطان کی خواہش ہے کہ کسی بھی لحاظ سے آرزو پیدا نہ ہو، اور نور مصطفیٰ جو ہیں ان کے سارا کا سارا جو پیغام ہے نا، وہ امید ہے. یہ فرق ہے شیطان کے پیغام میں اور اللہ کے نبی کے پیغام میں. اس کے بعد وہی مشیر کہتا ہے کہ یہ ہماری سعی پہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام. سعی پہم اس کا مطلب ہے کہ مسلسل کوشش. یعنی شیطان نے بھی یہ سارا سسٹم ایک دن میں نہیں بنایا، لگا ہوا ہے پہلے دن سے، جب سے آدم علیہ السلام آیا پیچھے لگا ہوا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے اتنی کوشش، اتنی محنت، اتنا ہم نے کام کیا اس کے اوپر، یہ آج اسی کی کرامت ہے کہ صوفی ہو، ملا ہو، یعنی سارے کے سارے جو بندے ہیں ملوکیت کے بندے ہیں. یعنی بادشاہ کے غلام بن چکے ہیں. وہ جو کبھی بادشاہوں کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو جا کرتے تھے، وہ گئے. وہ کلمہ حق کہنے والے گئے. اب جتنے ہیں نا صوفی و ملا دین کے ماننے والے، وہ سارے کے سارے اپنے بندے ہیں. اللہ اکبر. ذہن میں رکھیں، یہ ان دنوں میں جب یہ علامہ اقبال نے یہ نظم لکھی تھی، یہ صوفی و ملا بہت بہتر تھے آج کل کے صوفی و ملا سے نسبت. اور آفرین ہے علامہ اقبال کے شاعری کے اوپر کہ اس وقت اس نے یہ دیکھ لیا. طبع مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی، ورنہ قوالی سے کچھ کمتر نہیں علم کلام. طبع یہ طبیعت کا مخرج ہے، تو ہم اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مزاج. مشرق کے مزاج کے لیے سب سے موزوں یہی افیون تھی، ورنہ قوالی سے کچھ کمتر نہیں علم کلام. یہ جو علم کلام ہے نا، یہ بھی ایک بہت ہی ایک کنٹراورشل قسم کی چیز ہے. یعنی ایسے سوالوں کے پیچھے پڑ جانا، ایسی بحث مباحثے میں چلے جانا کہ جس کا کوئی دنیاوی فائدہ کوئی نہیں ہے. یعنی مثال دیتا ہوں کہ جب ترک انہوں نے عیسائیوں کے ساتھ جنگ میں ایک قلعے کا قبضہ کیا، تو اس کو ہم نے اس کے قلعے کا انہوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا. تو اس وقت کے عیسائی علماء اس چیز میں بحث کر رہے تھے کہ سوئی کے ناکے میں کتنے فرشتے گزر سکتے ہیں. یا ایک اور بڑا مشہور سوال تھا کہ جو بی بی مریم ہے، کہ جب وہ پریگننٹ ہوئی ہیں اور اس کے بعد بچہ بھی ہوا ہے، تو کیا اس کے بعد بھی وہ کماری رہی کہ نہ رہی؟ یا پھر
جو عیسیٰ علیہ السلام ہے جب وہ آسمان کے اوپر جانے لگے ہیں تو انہوں نے ایک آخری جانے سے پہلے روٹی کھائی ہے. وہ جو روٹی تھی وہ فطیری تھی کہ خمیری تھی؟ یعنی اب اس کا کیا اس کا فائدہ ہے انسان کی دنیا میں، زندگی میں اس کا کیا فائدہ ہونا ہے؟ علمی بحثیں بس. یعنی جو قوالی ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی چیز کی بار بار ریپیٹیشن ہو رہی ہے، بار بار چیزیں بار بار بیان کی جا رہی ہیں. تو علامہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ قوالی اور بحث مباحثہ یہ دونوں اصل میں ایک ہی قسم کی چیزیں ہیں، اور اصل میں یہ مشرق کے لیے افیون کا کام کر رہی ہیں کہ قوم اس کے سامنے بیٹھے رہے اور مست رہے. ان میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ قوالی اور علم کلام ہے. طواف حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغے بے نیا. طواف حج اس کا تو آپ کو پتہ ہے، ہنگامہ یہاں سے مراد پھر وہی ہے اگر باقی رہ گیا، لیکن جو اصلی کام ہے اگر وہ ہو گیا تو ہم حج وغیرہ کا بھی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. اور وہ کیا ہے؟ کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغے بے نیا. یعنی جب طواف کعبہ کا مقصد ہی نظروں سے اوجھل ہو گیا تو اب یہ صرف سارے کے سارے انسان اگر اکٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں ان کی کوئی فکر نہیں ہے. یعنی وہ تلوار جو ہمیشہ ننگی رہتی تھی، لڑنے کو تیار رہتی تھی، اگر وہ کند ہو گئی ہے مومن کی، وہ تلوار تیغ تلوار کو کہتے ہیں، تو پھر ہمیں حج وغیرہ کا طواف وغیرہ سے ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور آج کی محفل کا، آج کی میٹنگ کا آخری شعر ہے کہ کس کی نومیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید، ہے جہاد اس دور میں مرد مسلمان پر حرام. یعنی یہ حجت یہاں پر مراد آپ دلیل کہہ سکتے ہیں، نومیدی آپ اس کو نا امیدی کہہ سکتے ہیں. یعنی کون ہے جو اتنا نا امید ہو گیا کہ اس نے یہ فرمان جدید جاری کر دیا ہے کہ جو جہاد ہے اس دور میں مسلمان مرد پر حرام ہو چکا ہے. یہ میرا گمان ہے کہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی نے فتویٰ جاری کیا تھا کہ آپ حکمرانوں کے خلاف جہاد نہیں کر سکتے. یعنی نا امیدی کی انتہا ہے یہ کہ جو اس فتوے کی صورت میں نمودار ہوئی. نہیں جی، میں فی الحال ادھر اس کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد اگلی قسط میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.